اس لیے کہا کہ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، جب تم قرآن پڑھے گا اس مقام سے پہنچے گا تجھے قرآن کی اوراق سے نظر آئے گا کہ تخت سلیمان ہوا میں اڑتا تھا، سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے، جنات ساتھ چلتے تھے، فرشتے ساتھ اڑتے تھے، 19,000 درباری کرسیوں پہ بیٹھتے ہوا کے ساتھ سفر کرا کرتے تھے۔ تیرے دماغ میں شک آئے گا یہ کیسے ممکن ہے؟ یاد رکھ لینا تو شک تیرے دماغ کا قبول ہو سکتا ہے، تیرے قرآن میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جس وقت خدائے وحدہ شریف نے انسانی ذہن کو شک سے خالی کیا، فرمایا کہ اے قرآن پڑھنے والے، جب تو قرآن پڑھنا شروع کرے گا بڑی بڑی باتیں آئیں گی، لیکن شک نہ کرنا، کیونکہ ذالکل کتاب لا ریب فیہ، کہ میری اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جب خدا نے انسان کے ذہن کو شک سے خالی کر دیا تو پھر خدائے وحدہ شریف نے اپنے قرآن کے متعلق ایک اعلان فرمایا کہ اے قاری قرآن، اگر تیرے ذہن سے شک نکل گیا ہو تو یہ بات یاد رکھ لے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ قرآن تو پڑھنے جا رہا ہے، یہ قرآن اتارنے والا میں خالق کائنات ہوں، یہ قرآن اتارنے والا میں مالک کائنات ہوں، یاد رکھ اس قرآن کو میں نے اتارا، حفاظت کی میں خدا اس قرآن کی کروں گا۔ ذہن میں خیال آیا مولا حفاظت کیسے کرے؟ توریت اتری، کتابوں پہ لکھی گئی، اس میں تخلیف ہو گئی، زبور اتری کتابوں پہ لکھی گئی، تحریف ہو گئی، انجیل اتری لکھی گئی، تحریف ہو گئی۔ خدا فرمانے لگا کہ اے خیال کرنے والے سن لے، وہ کتابیں اور تھی، یہ کتاب اور ہے، وہ نبی اور تھے، یہ نبی اور ہے، ان کی کتابیں وہ ہوتے، میرے مصطفیٰ کی کتاب میں خدا جانو۔ فرمایا یاد رکھ عیسیٰ کو کتاب دی، اس کی حفاظت اس کے ذمہ کی، کیونکہ عیسیٰ کا مقام اور ہے، میرے مصطفیٰ کا مقام اور ہے۔ عیسیٰ نے جب مردہ زندہ کرنا ہوتا تھا کہتا تھا کن بإذن اللہ، کہ خدا کے حکم سے زندہ ہو، لیکن میرے محبوب نے جب زندہ کرنا ہوتا تھا یہ نہیں کہتا تھا خدا کے حکم سے زندہ ہو، اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو وہ طاقتیں عطا کر دی، ایک باری میں ایک دفعہ میں وہ طاقتیں عطا کر دی کہ کملی والا مردے کو خود بھی نہیں بلاتا بلکہ غلام کو کہتا ہے یا اپنے مردہ بچوں سے کہے کہ تمہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں، مردہ بچے چل کے آ جاتے ہیں، اس لیے عیسیٰ کا مقام اور تھا، میرے مصطفیٰ کا مقام اور تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ فرمایا یاد رکھ موسیٰ کو توریت دی، اس کا مقام اور تھا، میرے مصطفیٰ کا مقام اور ہے، اس لیے موسیٰ کو جب توحید کے بلایا تو فرمایا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، کہ موسیٰ تو ساتھ والے میدان سے چل کے آیا ہے لیکن زمین کے اس پہاڑ پہ اپنے جوتے اتار گیا، اس لیے کہ یہ مقدس وادی ہے، لیکن جب محبوب کی باری آتی ہے نظام بدل دیتا ہوں، وہاں پہاڑ پہ جوتے اتارنے کو کہتا ہوں، یہاں عرش پہ کہتا ہوں محبوب جوتے پھینک دیا، وہاں دور سے موسیٰ کو پھینک دینا تھا، یہاں تیرے قلبوں سے عرش کو پھینک دینا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ فرمایا داؤد کو زبور دی، اس لیے کہ داؤد کی کتاب اور تھی، داؤد اور تھا، میرا مصطفیٰ اور ہے، میرے مصطفیٰ کی کتاب اور ہے۔ داؤد جب اپنی کتاب کی تلاوت کرتا اس کی آواز میں اتنا حسن رکھ دیا کہ اڑتے پرندے کھڑے ہو کے اس کی تلاوت سنا کرتے تھے، یہ اس کی آواز کا حسن تھا، لیکن میرے محبوب کی بات اور ہے، میرے محبوب کی زبان سے جب بھی بات نکلتی ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، داؤد جب بات کرتا آواز سے حسن سے لوگ
جاتے، یہ اس کا ذاتی حسن تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی بات کا حسن یہ تھا کہ آواز میرے مصطفیٰ کی ہوتی، الفاظ مجھ خدا کے ہوتے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو پھر جب خدا نے فرمایا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ مولا قرآن تو نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی، حفاظت کیسے ہوگی؟ تو ریت کو اوراق پہ لکھا گیا، اس میں تبدیلی ہو گئی، زبور کو اوراق پہ لکھا گیا، تبدیلی ہو گئی، انجیل کو ایک کتاب میں لکھا گیا، آج 47 انجیلیں بنی ہیں۔ تو فرمایا ایک خیال کرنے والے سن لے، وہ کتابیں اور تھی، یہ کتاب اور ہے، ان نبیوں کی کتابیں اور تھی، میرے مصطفیٰ کی کتاب اور ہے۔ جس طرح میں نے اپنے مصطفیٰ کو تمام کائنات کے انبیاء میں سے چن لیا، اس کی کتاب کو تمام کتابیں میں سے چن لیا، اس طرح اس کی کتاب یاد کرنے کے لیے کچھ خاص دلوں سے چن لوں گا۔ فرمایا اس کی کتاب یاد کرنے کے لیے کچھ خاص دلوں پہ چن لوں گا، کچھ خاص زبانوں پہ قلم کر دوں گا، وہ میرے مصطفیٰ کی کتاب پڑھیں گے، کچھ خاص دلوں کو چن لوں گا جن پہ اپنے مصطفیٰ کی کتاب کو محفوظ کر لوں گا، کچھ خاص اوراق کو چن لوں گا جن پہ مصطفیٰ کی کتاب کو لکھ دوں گا، کچھ خاص خیالیوں کو چن لوں گا جس پہ اپنے مصطفیٰ کی کتاب لکھوں گا۔ فرمایا جن کو چنوں گا وہ عام نہ ہوں گے، جن کو چنوں گا وہ خاص ہوں گے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کو حافظ کہا ہے، اور جس کے ذمہ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لگاؤں گا اس کو حافظ قرآن کہہ کے دنیا پکارا کرے گی۔ یاد رکھیں کہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں یہ خدا کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں کہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز سے چھیڑا نہیں جاتا، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن پہ خدا کرم کرتا ہے اور اپنے قرآن کا حافظ بنا دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا کی بڑی عنایت ان لوگوں پہ کہ جن کو خدا نے حافظ قرآن بنایا۔ ماشاءاللہ مولانا رفاقت حسین حقانی صاحب نے یہاں پہ کھڑے ہو کے قرآن سنایا، یہ خدا کی بڑی عنایت تھی، خدا کا بڑا کرم تھا، کیونکہ خدا جن لوگوں کو خاص کرتا ہے ان کو اپنے محبوب کا قرآن عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں خدا یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ بڑے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ذمہ داری جس کو پورے کائنات کو خدا نے چیلنج کیا، پوری کائنات کو خدا نے قرآن کے لیے چیلنج کیا کہ میرے قرآن کے مقابلے میں قرآن لاؤ، کہ جن لوگوں کو حفاظت کی ذمہ داری دی وہ لوگ عام لوگ نہیں ہو سکتے، کہ خدا وحدہ لا شریک پوری کائنات کا مالک، اور پھر کتاب کس کی اتری جو پوری کائنات سے معزز ترین، اور پھر کتاب کے کون سی جو پوری کائنات کی کتابوں میں سے سب سے افضل، اور اتنی بڑی افضل چیز کی حفاظت کی ذمہ داری جن لوگوں کو دیتا ہے وہ دنیا میں عام لوگ نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں ان سے نسبت رکھا کرے، ان کی مدد کیا کرے۔ یہ مولانا رفاقت حسین حقانی صاحب اس مدرسے کو چلا رہے ہیں، یاد رکھیں آپ اگر دنیا میں ان کا ساتھ دیں گے تو تاکہ قسم رب کائنات قیامت والے دن ان کے ساتھ کا صدقہ تمہیں بخش دے گا، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ یاد رکھیں یہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ جس علاقے میں حافظ قرآن موجود ہو، کہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن، ایک باعمل حافظ قرآن، باعمل کون سا کہ سر پہ دستار سجی ہو، چہرے پہ میرے مصطفیٰ کی سنت سجی ہو، مصلی پہ پڑھ کے قرآن پڑھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھے، شریعت کے طریقوں کی پابندی کرے، ایک باعمل حافظ قرآن جس وقت اس قبرستان سے گزرتا ہے اس کے قدموں کے صدقے رب کائنات 40 دن کا قبرستان سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے قدموں میں خدا نے اتنی برکت رکھی ہو تو اس کے ساتھ میں کتنی برکت ہوگی، جو لوگ ہر وقت ان سے محبت کرتے ہیں ان کو کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہوں گی۔ تو الحمدللہ یہاں پہ مولانا رفاقت حسین حقانی صاحب الحمدللہ اس علاقے میں کافی عرصہ 22 سال سے زیادہ سے آپ لوگوں کے بچوں کو درس قرآن و حدیث کا علم دے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کا ساتھ دیں تاکہ یہ دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ تو میں نے عرض کی
کہ جس وقت خدا نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو پھر خدائے وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کے انسانوں اور جنوں کو چیلنج کر دیا کہ فرمایا یہ کتاب میں نے اتاری، تو فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ پوری کائنات کے جنات مل جائیں، پوری کائنات کے انسان مل جائیں اور فرمایا میرے اس قرآن کی مثل کتاب لانا چاہے، تو وہ دور تھا، وہ عرب کا وہ دور تھا جب لوگ بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، اتنے بڑے بڑے فصیح لوگ موجود تھے، اتنے بڑے بڑے بلیغ لوگ موجود تھے کہ جن کی لونڈیاں بھی برجستہ قصیدے کہہ دیا کرتی تھی، تو قرآن نے چیلنج کر کے کہا کہ پوری کائنات کے جنات مل جائے، پوری کائنات کے انسان مل جائے، بولا مل کے کیا کرے؟ فرمایا الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کہ میرے اس قرآن کے مقابلے میں قرآن لانا چاہے، تو خدا فرماتا ہے اے دنیا والے سن لو، اے جنات سن لو، اے کافروں سن لو، اے مشرکوں سن لو، فرمایا لا یأتون بمثلہ، تم کائنات کے تمام انسان، تمام جنات مل کے میرے قرآن کے مقابلے میں قرآن لو، فرمایا لا یأتون بمثلہ، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم قرآن لا سکو۔ جب خدا نے یہ چیلنج کیا تو وہ بڑے بڑے فصیح لوگ، بڑے بڑے بلیغ لوگ جن کو اپنی بلاغت سے بڑا ناز تھا، آپ کو ان کی بلاغت کی یہ بات بتاؤں کہ اگر وہ ایک آدمی، ان میں ایسے ایسے بلیغ لوگ موجود تھے کہ بات کرتے کرتے کوئی آدمی ایک لفظ اپنی زبان سے نکالتا، پورا سال گفتگو کرتا رہتا، وہ لفظ دوبارہ اس کی زبان پہ نہ آتا، اتنے بڑے فصیح لوگ۔ تو جب خدا نے چیلنج کیا نا تو وہ تمام لوگ سر چکا کے بیٹھتے، اب قرآن کے مقابلے میں قرآن کوئی نہ لا سکا۔ تو جب خدائے وحدہ لا شریک نے ان کی اس بے بسی کو دیکھا تو پھر رب کائنات نے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اسلام کی بلندی کو ثابت کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ کے قلب انور سے اترنے والی کتاب کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا پوری دنیا کے انسانوں کو، جنات کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن کی مثل قرآن لائے، تم نہ لا سکے، اب میں اپنے چیلنج کو مزید وسیع کرتا ہوں اور اپنے محبوب کے قلب انور سے اترنے والی کتاب کی حقانیت کو مزید واضح کرتا ہوں۔ فرمایا پورا قرآن تو بڑے دور کی بات، 114 سور میں تو بڑے دور کی بات، تم آدھا قرآن نہ لو، تہائی قرآن نہ لو، 114 سورتیں ہیں، 104 سورتوں کو چھوڑ کے 10 سورتیں ہی میری قرآن کی مثل لا کے دکھا دو۔ جب خدا نے یہ چیلنج کیا تو اب وہ بڑے بڑے فصیح لوگ پھر سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ جب خدا نے ان کی بے بسی کو دیکھا، اسلام کی حقانیت کو مزید واضح کرنے کے لیے، اسلام کی بلندی کو مزید واضح کرنے کے لیے خدا نے فرمایا اے دنیا والے سن لو، میں نے پورا قرآن کہا نہ لا سکے، پھر 10 سورتیں کہیں نہ لا سکے، اب خدائے وحدہ لا شریک، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق تمہیں یہ چیلنج کرتا ہے، فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ۔ فرمایا اب چیلنج بھی وسیع ہے، اب میدان بھی کھلا ہے، تمہارے لیے آسانی ہے، لیکن میرے اسلام کی حقانیت کو مزید واضح کرنے کے لیے تمہیں آسانی دی، میدان کو مزید وسیع کر دیا۔ پہلے 10 پورا قرآن کہا نہ لا سکے، پھر 10 سورتیں کہیں نہ لا سکے، اب خالق کائنات کہتا ہے ایک سورت ہی قرآن کی مثل لا کے دکھا دو۔ اور جب خدا نے یہ چیلنج کیا نا تو ساتھ بہت زیادہ کھلی چھوٹ دے دی، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ جو حرم کے اندر، جو میرے گھر کے اندر تم نے 360 اپنے خدا رکھے ہیں نا، جنہیں تم بڑا اپنا معبود کہتے ہو، جب غم آتا ہے تو بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہو، جب
پریشانی آتی ہے تو میرے علاوہ ان کو پکارتے ہو، جب ماتھا ٹیکنا ہوتا ہے تو میرے در کو چھوڑ کے ان کے در پہ چھپ جاتے ہو، جس وقت کچھ مانگنا ہوتا ہے مجھ خدا کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چلے جاتے ہو۔ خدا کہنے لگا اب میں خدا وحدہ لا شریک کو میں چیلنج کرتا ہوں، پہلے پورا قرآن کا نہ لا سکے، پھر 10 صورتیں کہیں نہ لا سکے، اب ایک خالق کائنات تمہیں یہ چیلنج کرتا ہے 114 صورتوں میں سے ایک صورت کو پکڑ لو اور اپنے 360 خداؤں کو بھی ساتھ میں لا لو اور میرے قرآن کی مثل قرآن لا کے دکھا دو۔ اب وہ لوگ کے بڑے بڑے بتوں کو پوجنے والے تھے، بڑے بڑے زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے تھے، اسلام کے کھلے چیلنج کو دیکھ کے گردنوں کو جھکا کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جو کلام میرے مصطفیٰ کے قلب انور سے اترا ہے وہ کلام کسی بشر کا نہیں، ماں کا کلام بشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہی ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ جب خدا نے اتنا بڑا چیلنج کیا تو وہ کافر جو ہر وقت اسلام کو گرانے کے لیے لگے رہتے تھے، اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بھی اسلام کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہ کیا، دولت کی آفر کی، عورتوں کی آفر کی، زمین و جائیداد کی آفر کی، حکومت کی آفر کی، بڑی بڑی جنگیں کی، بڑے بڑے اپنے سرداروں کو قتل کروایا، بڑے بڑے مرتوزوں کو مرتوز کروایا۔ اگر وہ قرآن کی آیتوں کی مثل سرکار نے جب یہ چیلنج آیا نا تو سرکار نے ان اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صرف 3 آیتوں کی ایک صورت میں کے غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دی۔ اب پورے عرب کو چیلنج تھا، اگر عرب والے کر سکتے نا کہ 3 آیتیں لا سکتے اس کے مقابلے میں، تو یاد رکھیں کبھی وہ بدر میں جا کے ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں قتل نہ کرواتے، کبھی وہ خیبر میں جا کے مردود ہو کے نہ آتے، کبھی وہ خندق میں مار کھا کے نہ پلٹتے، کبھی وہ احد میں جو گردنیں جھکا کے نہ آتے، ابو جہل کو قتل نہ کرواتے، شیبہ کو قتل نہ کرواتے، عتبہ کو قتل نہ کرواتے، ابو لہب کو قتل نہ کرواتے، اپنے بچوں کو یتیم نہ کرواتے، عورتوں کو بیوہ نہ کرواتے، صرف 3 صورتیں لا کے پوری دنیا کو بتا سکتے تھے کہ خالق کائنات جس کو اپنا کلام دے رہا ہے ہم مخلوق ہو کے اس کے مقابلے میں قرآن لے آئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ابو جہل کو قتل کروانا تو آسان ہے، 3 آیتیں لانا بڑے مشکل ہے، اپنے لحاظ کو مردود کروانا تو آسان ہے، 3 آیتیں لانا بڑا مشکل ہے۔ بلکہ فتح مکہ کے دن بندنے جھکا کے مکہ سے نکل جانا آسان ہے، قرآن کی ایک صورت لانا بڑا مشکل ہے۔ اور یہ جانتے تھے جب خدا وحدہ لا شریک نے ان کی اس بے بسی کو دیکھا تو پھر اگلا چیلنج کر دیا، فرمایا پوری قرآن کہاں نہ لا سکے، 10 صورتیں کہیں نہ لا سکے، 3 صورتیں کہیں نہ لا سکے، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، یہ جو میں نے قرآن پورا کہا ہے نا اس قرآن کی مثل ایک بات ہی لا کے دکھاؤ۔ اب پھر کفار نے سر چکا لیا، جب سر چکایا تو پھر خدا کہنے لگا اے کفار سن لو، وہ کتاب جو میں نے اپنے محبوب کے قلب انور پہ اتاری ہے، وہ کتاب جسے دیکھ کے میرے محبوب کی امت کے لوگ راہ ہدایت پکڑیں گے، وہ کتاب جسے دیکھ کے منشور قرآنی لکھا جائے گا، وہ کتاب جسے دیکھ کے منشور قرآنی بنایا جائے گا، وہ کتاب جسے دیکھ کے میری امت کے غلام منشور قرآنی کا نعرہ لگائیں گے، وہ کتاب جسے دیکھ کے غلامان مصطفیٰ قائد نورانی منشور قرآنی کا نعرہ لگائیں گے، وہ لوگ جسے دیکھ کے میرے مصطفیٰ کی امت کے غلام اپنے اکابرین کے پیچھے چل کے میرے مصطفیٰ کے نظام کا دعویٰ کریں گے۔ فرمایا وہ کتاب ہے جو میں نے اپنے محبوب کے قلب انور پہ اتار دی، فرمایا یاد رکھو لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جو کتاب میں نے وضع کر دی، جو کتاب میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دی، جو نظام میں نے کملی والے کو دے دیا، جو نظام میں نے پوری کائنات سے رائج ہونے کے لیے دے دیا، وہ نظام جو میں نے یہودیت کے مقابلے میں دے دیا، وہ نظام جو میں نے عیسائیت کے مقابلے میں دے دیا، وہ
دنیا کے ہر قانون کے مقابلے میں رکھ دیا. فرمایا سن لو لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ میرا قرآن وہ قرآن ہے، نہ اس کے آگے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے نہ اس کے پیچھے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں کہ قرآن ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے. ہمارے اکابرین پاگل نہیں ہے کہ جو پوری دنیا کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے اس نظام کے مقابلے میں کوئی نظام ہے تو لا کے دکھاؤ. یاد رکھو آج برٹش لا جس کو ہم لے کے بڑا چل رہے ہیں، بڑا اچھال رہے ہیں، خدا کی قسم پورا برٹش لا نظام میں میرے مصطفیٰ کے نظام کے آگے ہاتھ جوڑے گا. پورا برٹش لا میرے مصطفیٰ کے نظامی مصطفیٰ کے آگے ہاتھ جوڑا کھڑا ہے. ارے وہ غلامان مصطفیٰ جو نظام مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے تھے، جو نظام مصطفیٰ کے دائی تھے، میرے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو نظام مصطفیٰ کے دائی تھے، پوری دنیا جانتی ہے کہ امام نے آخری وقت تک کہتے تو برداشت کی، حکومت سے مخالفت برداشت کی، لیکن نظام مصطفیٰ کے مقابلے میں کسی نظام کو بھی فوقیت نہیں تھی. الحمدللہ آج ہم لوگ اسی نظام مصطفیٰ کو لے کے چلنے والے ہیں. یاد رکھیں کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا. اگر اس کو بچانا ہے تو اسلام لاؤ کے تو پاکستان بچے گا، ورنہ ٹکڑوں میں گرتا رہے گا، ٹکڑوں میں بکتا رہے گا. لوگ خریدتے